أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات، میرے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ میں اکاڑا شہر کے ایک دور افتادہ کنارے پر واقع اس مدرسہ میں شاید زندگی میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں اور مجھے آپ حضرات کا اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر اس بات سے حوصلہ ہوا اور اس چیز کی خوشی ہوئی کہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اپنے مدارس کے لیے محبت اور اپنے تعلیمی اداروں کے لیے عقیدت کے جذبات موجود ہیں، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی احساس ہوا کہ اس مدرسے کے چلانے والے خلوص اور للہیت کی دولت سے مالا مال ہے کہ جس کا کرشمہ یہ ہے کہ اس دور افتادہ علاقے میں بھی لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع موجود ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ کی دین سے اس محبت کو قائم و دائم رکھے اور اس محبت، اس تعلق اور اس پیار کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور ساتھ ہی میں رب کی بارگاہ میں اس بات کی بھی التجا کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور اس کے لیے جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا میں اس کے بہترین اثرات مرتب فرمائے۔ حقیقی بات یہ ہے
کہ یہ مدارس اور یہ دینی ادارے، یہ تعلیم گاہیں اور یہ درس و تدریس کے مراکز اس دور میں دین اسلام کے سب سے بڑے محافظ ہیں، اس لیے کہ اگر یہ مدارس موجود نہ ہوں، اگر یہ دینی درسگاہیں موجود نہ ہوں، تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین کی خبر دینے والا، دین سکھلانے والا، دین کی تعلیمات سے آگاہ کرنے والا کوئی نہ ملے۔ اور خاص طور پر آج جبکہ الحاد کا، بے راہ روی کا اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کا، بدعات کا، جہالت کا اور خرافات کا دور دورہ ہے، کوئی ہمیں ایسا آدمی میسر نہ آئے جو ہم کو اس حقیقی دین کی خبر دے سکے جو دین حضرت محمد الرسول اللہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سامنے ٹیوب تو بجھا دیں، سامنے آنکھوں میں پڑتی ہے، آج کے اس دور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر دشواریوں کے ہوتے ہوئے، تمام تر کٹھنائیوں کے باوصف، تمام تر مخالفتوں کے ہوتے ہوئے ایسے دیوانے موجود ہیں جو دنیا اور دنیا والوں کی باتوں کا، ان کی گالیوں کا، ان کے الزاموں کا، ان کے بہتانوں کا، ان کی دشناموں کی پرواہ کیے بغیر خالص کتاب و سنت کا نعرہ بلند کرتے اور لوگوں کو اللہ و رسول کا پیغام سناتے، اور اس کے بدلے میں دنیا والوں سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، آج دین جو ہم میں موجود ہے، کتاب و سنت کی روشنی جو ہم تک پہنچی، اور آج جس کتاب و سنت کو ہم اپنائے ہوئے، یہ انہی درویشوں کا رہین منت ہے، انہی کی کاوشوں کا صلہ ہے، انہی کی کوششوں کا ثمرہ ہے، انہی کی جہد کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطے میں کتاب و سنت کی آواز موجود ہے۔ کوئی دنیا کا علاقہ ایسا نہیں ہے جس میں آج کتاب و سنت کا پیغام نہ موجود ہو۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، مخالفوں کی تقریریں سنتے تھے تو ہمیں یہ سنائی دیتا تھا، لوگ کہتے تھے اور جی یہ وہابی، یہ اپنے آپ کو موحد کہلانے والے، یہ کتاب و سنت کے ماننے والے صرف ہندوستان پاکستان میں موجود ہیں، باقی ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یہ ہم سنتے آئے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بلکہ
लोग तो ये भी कहते थे और जी हिंदुस्तान पाकिस्तान में कहां मौजूद है, 2-4 शहर हैं जिनमें इनका वजूद है, बाकी इनका तो नाम ही कोई नहीं जानता। आज इन मदारिस की बरकत से अल्लाह का इनाम और अल्लाह का इकराम है कि दुनिया का कोई खित्ता ऐसा मौजूद नहीं जहां अहले हदीस की दावत मौजूद ना हो, कोई दुनिया का खित्ता। मैं अभी 2-4 रोज पेशकर एक जलसे में बतला रहा था कि पिछले दिनों में कोरिया गया हुआ था। आपने नाम सुना भी, शायद इस मुल्क का भी नाम न सुना। हम सुना करते थे कि एक बहुत दूर का मुल्क है चीन, एक उससे भी दूर का मुल्क है जापान। ये कोरिया चीन जापान से भी दूर का मुल्क है। पहले चीन जाना पड़ता है, फिर जापान जाना पड़ता है, उसके बाद आदमी कोरिया जाके पहुंचता है। पिछले दिनों वहां से मुझे दावत आई कि वहां एक मुसलमानों की मस्जिद बन रही है, आप भी उसके इफ्तिताह के लिए आए। मैं हकीकी तौर पर बड़ा हैरान हुआ कि ये दावतनामा मुझे कहां से आ गया है, मुझे वहां कौन जानता है। मैंने कोरिया के सफारत खाने से राब्ता कायम किया, उन्होंने भी मुझे खत लिखा जी कि आपके लिए दावतनामा आया है, आप कोरिया चले। मैंने उस सफीर से पूछा ये कोरिया, इसमें मुसलमान कब से मौजूद हैं? उसने कहा कोरिया में सबसे पहला जो मुसलमान हुआ है आज से 18 साल पहले सन 62 में मुसलमान हुआ है। सबसे पहला मुसलमान कब हुआ है? सन 62 में, 18 साल पहले। मैं और हैरान हुआ। मैंने कहा कोरिया में 18 साल पहले इस्लाम आया है, खुदा जाने मेरा उनको कैसे इल्म हो गया। और दावतनामा भी बराह रास्त मेरे नाम पे आया, मेरे मकान के पते पर आया। मैं बड़ा हैरान कि ये माजरा क्या है, कैसे मुझे दावतनामा आ गया। मैं अरबी में तो अल्लाह का शुक्र है मेरी बहुत सी किताबें हैं, अंग्रेजी में भी कई किताबों का तर्जुमा हो चुका है। फिर मैंने पूछा कि कोरिया की जुबान क्या है। मैंने समझा शायद कुछ अरबी के लोग होंगे, कुछ अंग्रेजी के लोग होंगे जिन्होंने कुछ किताबें पढ़ी होंगी। उन्होंने कहा जी कोरिया का कोई आदमी ना अरबी जानता है ना अंग्रेजी जानता है, वहां की जुबान कोरियन है। मैं और ज्यादा हैरान हुआ कि ये कोरिया के लोग ये ना अंग्रेजी जुबान जानते हैं, ना अरबी ना फारसी, तो मेरी किताबें तो इन जुबानों में मौजूद हैं। या इलाही ये माजरा क्या है, इनको कैसे पता चल गया। खैर मैंने कहा अब जाना तो चाहिए, थोड़े से नए नए लोग मुसलमान हुए हैं और कोरिया के मुल्क की दूसरी मस्जिद बन रही है, दूसरी मस्जिद बनी, वहां इफ्तिताह है, वहां जाना चाहिए। गवर्नमेंट को पता चला, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, उन्होंने कहा कि आप इस दौरे को सरकारी तौर पर करार दे लें, ये दौरा सरकारी होगा और हुकूमत पाकिस्तान आपको सरकारी तौर पर यहां भेजना चाहेगी। खैर मैंने कहा ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा एहतमाम किया, वजीर के लेवल पे मेरा वहां सारा अरेंजमेंट किया। जब मैं वहां गया तो वहां लोग जो इस्तकबाल के लिए आए हुए थे वो मुझसे मिले, कोरियन लोग थे सारे। हुकूमत के भी कुछ नुमाइंदे थे क्योंकि मैं सरकारी तौर पर वहां गया था। कुछ वो लोग थे जिन्होंने दावतनामा भेजा था। यहां से पहले चीन गया, चीन से जापान गया, जापान के बाद फिर कोरिया पहुंचा। कोई 22 घंटे 23 घंटे की हवाई जहाज के सफर के बाद, इतना लंबा सफर हवाई जहाज का, 22-23 घंटे का सफर। जब मैं वहां पहुंचा तो 20 के करीब नौजवान जिनकी उम्रें 15 साल से लेकर 16 साल से लेकर 25 साल तक की होगी, सारी उम्र उनकी 16 साल से लेकर 25 साल तक की, यानी जिनको आप देहातों में लौंडे बाले कहते हैं, मुंडे छोटे छोटे। मुझे उन्होंने दूर से देख के पहचान लिया कि यही होगा। उन्होंने मुझे पूछा कि आप फुलां हैं, आधी कोरियन आधी अंग्रेजी, ना वो अंग्रेजी तो जानते नहीं बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं वही हूं। वहां एक
गवर्नमेंट का जो अफसर इस्तेकबाल के लिए आया हुआ था, मैंने वो अंग्रेजी जानता था, उसके जरिए से मैंने सवाल किया कि भाई मुझे बड़ी खुशी हुई है, आपने मुझे बुलाया है, मैं हाजिर हो गया हूं। उन्होंने कहा जी कि 53 मुल्कों के नुमाइंदे आए हैं मस्जिद के इफ्तिताह के लिए, लेकिन जितनी हमें आपको देख के खुशी हुई है इतनी किसी दूसरे आदमी को देख के खुशी नहीं हुई। मैं बड़ा हैरान कि माजरा क्या है। मैं पहले ही हैरान था, सीधी ईमान की बात है, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा कि हंसते हुए वो कमरे में जो एक खसूसी कमरा होता है हवाई अड्डे पर, उसमें उन्होंने मुझे बिठाया, मैं वहां जाके बैठा। मैंने कहा मुझे देख के तुम्हें क्यों खुशी हुई है ज्यादा? कहने लगे 2 वजह से। मैं अब बड़ा मुश्ताक के कहूं कि माजरा क्या है। मैंने कहा भाई क्या वजह है? कहने लगे पहली वजह है कि हम भी अहले हदीस हैं और आप भी अहले हदीस हैं। इस वजह से और अब क्या कहूं, कभी बात आती है तो फिर मैं सोचता हूं कि एक हम हैं कि लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़, एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है। हमारा बेड़ा गर्क इस तरह हुआ है कि अपने मुल्क में हमें कोई नहीं जानता और दुनिया कान लगाए हुए हमारी बात को सुनने की मुंतजर है। कायनात हम छोटी सी इज्जत के लिए, झूठी इज्जत के लिए, जिसकी कोई कदर कीमत नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसके लिए अपनी रिवायात को तब्दील करने पर तैयार हो जाते हैं। हमें शर्म नहीं आती, हम कहते हैं अहले हदीस भी पीर होते हैं। चंद मिनटों की इज्जत के लिए क्या है, रब की कसम है, बरमला कहता हूं, न किसी की परवाह है, न किसी का खौफ है, न किसी की कोई बात, न हुकूमत की, न किसी और की। खुदा की कसम है, उलमा काउंसिल की मिंबरी तो कोई शय ही नहीं। अगर कायनात की सदारत भी मेरे कदमों में डाल दी जाए और कहा जाए मसलक अहले हदीस पे मुसालत कर लो, मैं सदारत को ठुकरा दूं, अहले हदीस के मसलक पे आंच ना आने दूंगा। ये क्या है? 2 टके की इज्जत के लिए झूठी इज्जत, गदागरी करके मांगी हुई इज्जत, मांग कर। और किसी ने कहा था भूखे को, शेर कई दिन का भूखा बूढ़ा हो गया था, चला नहीं जाता था, शिकार नहीं होता था, मरने के करीब उसके घर के पास, उसकी झाड़ी के पास एक जानवर गया। कहने लगा बादशाह सलामत, भूख से मरे जा रहे हो, बाहर मैंने शिकार मारा है, आओ इसको नोश कर लो। शेर हरकत तो न कर सकता था, गर्दन उठा सकता था। उसने गर्दन उठा के कहा कि किसी के मारे हुए शिकार को खाने से मर जाना बेहतर है। मैं मांग के नहीं खाया करता, मैं वही खाता हूं जिसको अपने दस्ते बाजू से शिकार करता, मांग कर। क्यों काजी साहब? फिर उस पर इज्जत और फिर उसके लिए मसलक, उसकी रिवायात तो बट्टा शर्म नहीं आती। कहते हैं हम भी बैठ लिया करते थे, हमारे भी बुजुर्ग बैठ लेते हैं। सारी उम्र जिस चीज के खिलाफ हम जंग करते रहे, झूठी 2 टके की इज्जत के लिए उस मसलक को तब्दील कर दिया। हम वो नहीं है। मैंने कहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते। खुदा जाने आज कायनात वालों ने माना कि जितना सुथरा, जितना साफ,
جتنا نکھرا ہوا مسلک ہمارا ہے کائنات میں اور کوئی مسلک نہیں ہے. اگر اسلام دین برحق ہے تو اہل حدیث مسلک برحق ہے. کیوں؟ یہ تنہا وہ مسلک ہے جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا، رب واحد کی طرف بلاتا ہے. کائنات کا ایک ہی مسلک جس نے یہ نہیں کہا کہ آؤ مجھ کو مانو، میری بات کرو، مجھ کو مشائخ مانو. کہا مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، میں وہی ہوں جو میرے آقا نے مجھے بننے کا حکم دیا ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی قدر و قیمت کیا؟ ہم کہا کرتے ہیں، کہا کرتے تھے اور کہتے رہیں گے انشاءاللہ، حق اور باطل کے درمیان ایک موٹا فرق ہے. حق اور باطل کے درمیان ایک موٹا نمایاں. دیہاتی لوگوں، شہر کے بھائیوں، پڑھے لکھے حضرات اور میری سادہ دل بہنوں، سن لو ایک بات. حق اور باطل کی تمیز میں تمہیں بتلا دیتا ہوں، پرکھ تم لیا کرنا. لیکن اس کسوٹی کو پلے سے باندھ کے رکھو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک تمہارے کام آئے گی. سنبھال کے رکھنا اس بات کو، سنبھال کے رکھنا تو تمہارا فائدہ کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. سن لو بات، حق اور باطل میں ایک بنیادی فرق. جب بھی کوئی بات آئے، کوئی بڑا عالم موجود نہ ہو، تم خود پرکھ لینا. دیہاتی بھی پرکھ سکے، ان پڑھ بھی پرکھ سکے. موٹا معیار، موٹا قانون. حق اور باطل کے درمیان فرق یہ ہے، باطل اپنی طرف بلاتا ہے، حق رب واحد کی طرف بلاتا ہے. فرق یہ ہے. حق کیا کہتا ہے؟ حق یہ نہیں کہتا مجھ کو مانو، حق کہتا ہے میرے رب کو مانو، میرے آقا، میرے مولا، سرور کونین، رسول ثقلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ. ان سے بڑی کوئی ذات کائنات میں ہوئی؟ کوئی ان سے بڑی ذات کائنات میں ہوگی؟ کیا کہا تھا کسی نے خوب، عربی شاعر نے عجیب بات کہی کہ مزت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ. زمانے بیت گئے، مائیں اس جیسا پیدا نہ کر سکیں، اور جب ایک ماں نے وہ جن دیا تو پھر کائنات کی مائیں باج ہو گئی، کہنے لگی کہ محمد جیسا پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے. وہ ہستی صلی اللہ، وہ ہستی جن کے بارے میں حسان نے کہا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تجھ سے حسین چہرہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور تجھ سے خوبصورت وجود آسمان کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وہ ذات برحق، وہ ذات مقدسہ جن کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا کہ یا صاحب الجمال، یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تیری شان کے بارے میں کیا کہوں کہ عرش کے نیچے اور فرش سے اوپر تجھ سے بہتر وجود کائنات نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. وہ وجود اس کائنات سے رخصت ہو رہا ہے،
حق اور باطل کا ذرا فرق سمجھ لو. کسوٹی میں تمہیں بتلا دیتا ہوں اور یہ فرق ہر جگہ آزماؤ. پیروں کے لیے بھی آزماؤ, فقیروں کے لیے بھی, لٹیروں کے لیے بھی, ڈاکوؤں کے لیے بھی, سوداگروں کے لیے بھی, دین فروشوں کے لیے بھی, ضمیر فروشوں کے لیے بھی, ایمان فروشوں کے لیے بھی, مسلک فروشوں کے لیے بھی اور باطل پرستوں کے لیے بھی. ہر ایک کے لیے آزماؤ. معیار کیا ہے؟ وقت آخر ہے, اور آخری وقت خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے یاد کریں. ہوتی ہے خواہش کہ نہیں ہوتی؟ آدمی جاتا ہے, اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, کاش وقت آئے کہ لوگ مجھے یاد کریں. لیکن کائنات کا امام جا رہا, رب کا پیغام بڑھ جا رہا, عرش والے کا مرسل جا رہا, کعبے کے رب کا نبی جا رہا. کیا کہا؟ لعن اللہ الیہود, لعن اللہ النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد لا تتخذوا قبری وثنا. یومت لوگوں, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر, جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اپنے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. جاتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا لوگوں, میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بت بنا کے پوجنا نہ شروع کر دینا. اپنے سے ہٹایا اور کس کی طرح بلایا؟ کس کی طرح بلایا؟ فرمایا عبدوا اللہ وحدہ, لوگوں جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ, اور کسی کے سامنے تمہارا سر جھکنا کس کی طرف؟ لوگوں کو یہ کہا. پھر سچائی کی علامت کیا ہے؟ لوگوں کو یہ کہا, بعد میں تخلیے میں اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے. اللہم لا تجعل قبری عیدا, اللہم لا تجعل قبری وثنا. اے اللہ, میری قبر کو میلہ گانا بنا دینا کہ لوگ میری قبر پہ آ کے میلے لگائیں. آج میرے نبی کی دعا کی قبولیت کو دیکھو کہ ہر ایرے اور غیرے جنہوں نے دین کے نام پہ دکانداریوں کو قائم کیا, ان کی قبروں پہ میلے لگے ہوئے, لیکن کونین کے شہنشاہ کی قبر کو اللہ نے میلوں سے محفوظ کیا ہوا. یہ میرے آقا کی دعا کی قبولیت کا اثر. حق اور باطل, نبیوں نے بھی یہی کہا, قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی فلا تعقلون. لوگوں, ہم آئے ہیں تم سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں, بلکہ رب کا پیغام سنانے کے لیے, تمہیں رب کی طرف بلانے کے لیے. نبی, میں نے کہا جوانوں, میرے ساتھ تمہیں کیا تعلق؟ کہنے لگے ایک بڑا تعلق یہ ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں, ہم بھی اہل حدیث. میں نے کہا پہلے دوسری بات بھی پوچھ لوں, پھر ان کی اہل حدیثیت کی بات بھی پوچھوں گا. تم اہل حدیث کہاں سے ہو گئے؟ میں نے پوچھا دوسرا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے جب آپ کے متعلق سنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک جوان آدمی ہے, اور یہاں جو 17,000 آدمی مسلمان ہوا ہے اس میں 16,000 آدمی جوان ہے. جوان 15 سال سے لے کر 25 سال 26 سال کی عمروں تک کے جوان, یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے, ٹیکنیکل کالجوں میں پڑھنے والے, انجینئر, پروفیسر, لیکچرر, سائنسدان, تاجر, صنعت و حرفت کے پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلمان ہوئے. میں بڑا خوش ہوا. مسجد پہنچا, پہلے دارالخلافہ میں پہنچا, جس مسجد کا افتتاح تھا وہ کوریا کا دوسرا بڑا شہر
پہلا بڑا شہر سیول ہے جس کی آبادی 80 لاکھ ہے، ایک شہر کی آبادی۔ دوسرے بڑے شہر میں جس میں مسجد کا افتتاح تھا اس کی آبادی کوئی 60 لاکھ کے قریب۔ میں وہاں پہنچا، جمعے کا دن تھا، نماز کا وقت ہو چکا تھا، سیدھا مسجد میں کہنے لگے جی آپ کا جہاز لیٹ ہو گیا ہے، آپ اب سیدھے جلدی مسجد میں چلے، وہاں تقریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہاں پہنچے، جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، ایک عرب ملک کے شیخ آئے ہوئے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ مسجد کھجا کھج، جس طرح آپ اللہ کے فضل سے یہ درسگاہ بھری ہوئی، اسی طرح مسجد کھجا کھج بھری ہوئی، اور مسجد اتنی خوبصورت جگہ پہ واقع کہ میں نے شاید زندگی میں کم ہی اتنی خوبصورت مسجد کہیں دیکھی۔ مسجد کے نیچے سے دریا بہتا ہے اور مسجد کے نیچے سے سبزہ، پھول، پودے، اور اس پھولوں کی وادی میں، پہاڑیوں کے دامن میں، دریا کے اوپر، یعنی دریا کے کنارے پر نہیں بلکہ اس مسجد کے بعض بنیادیں دریا کے اندر رکھی گئی ہیں تاکہ وضو کے لیے گرمیوں میں پانی کی سہولت رہے، دریا میں بیٹھ کے وضو کیا جائے۔ اتنی خوبصورت مسجد دیکھ کے ہی دل خوش ہو گیا۔ اللہ تو نے اپنے نبی سے کیا وعدہ کیا تھا؟ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے نبی یہ دشمنان دین مکے سے تیرا نام مٹانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں مکہ سے تیرا نام مٹا دیں گے، اور ہم نے تو تیرے نام کو کوریا کی پہاڑیوں تک پہنچانا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک۔ جو کافر اور مسلمانوں کی تاریخ ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ محمد ابن قاسم اپنے ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے کچھ مبلغ لے کے بھی آئے تھے۔ پوچھا گیا، تاریخ دان تو چھوٹی چھوٹی بات لکھتے ہیں، ان مسلک کے، ان مبلغوں کا مسلک کیا تھا؟ تاریخ دانوں نے لکھا کہ محمد ابن قاسم جب اس ملک میں بر صغیر ہند و پاک میں اپنے ساتھ مبلغ لے کے آیا، اس وقت تک دنیا میں سوائے اہل حدیث کے مسلک کے اور کسی مسلک کا وجود ہی نہیں تھا۔ اور کوئی مسلک اس وقت تھا ہی نہیں، نہ حنفی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، تھے ہی کوئی نہیں۔ اس وقت صرف ایک مسلک تھا کہ ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ ہے۔ مسلک صرف یہ تھا کہ دائیں ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا، بائیں ہاتھ میں محمد کا فرمان پکڑا ہوا، اور کوئی تیسری کتاب اس وقت تک موجود ہی، اور اگر کوئی یار کہہ دے کہ نہیں تھی تو خدا کی قسم ہے اسٹامپ لکھ کے دے دیتا ہوں 10,000 روپیہ اس کو نقد انعام، اسٹامپ لکھ کے دے دیتا ہوں نقد انعام، تھا ہی کوئی نہیں اس وقت۔ ایک ہی مسلک، کون سا؟ کتاب اللہ ہے، اور یہی مسلک ہے جس کی طرف ہم بلاتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ یہاں 4 خاندان تھے، 6 خاندان تھے جو بیعتیں لیتے رہے۔ ہم نے یہی سنا تھا کہ اس ملک میں ایک گروہ ہے جو اپنے آباء اجداد کی طرف نہیں بلاتا بلکہ محمد کے فرمان کی طرف، رب کے قرآن کی طرف بلاتا ہے۔ ایک ہی مسلک، اور وہ مسلک کن کا؟ جنہوں نے اپنی ذات کو کبھی مقدم نہیں رکھا، رب کے دین کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ آج کہہ دیتا ہوں کہ جب زخمی دل ہوتا ہے تو دل سے آہ نکل ہی جاتی ہے کہ زاروں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ آج یہ عقابوں کا مسکن تھا جس پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں، کمائی کرنے والے نہیں، دین کے سوداگر نہیں، دین انہوں نے پھیلایا تھا جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا لیکن محمد کی سنت میں آنچ نہیں آنے دی تھی۔
انہوں نے بیعت کے لیے افغانستان بھی کافی تھا. غزنی کو بیعت کے لیے نہیں چھوڑا تھا کہ وہاں مرید نہیں تھے. غزنی کو محمد کریم کی سنت کے لیے چھوڑا تھا. بات آئی ہے کہہ دی ہے روح سخن کسی کی طرف ہو تو روح سے آ. بات آئی کہہ دی. سنو، بات یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے ہر ملک میں پہلے جو مسلک آیا، پہلے جو اسلام آیا وہ خالص ہی آیا. میں نے مسجد میں قدم رکھا، مسجد بھری ہوئی لبالب. مسجد کا صحن، مسجد کا وہاں صحن کی تو عادت نہیں، بارشیں بڑی ہوتی ہیں، برف پڑتی ہے، اس لیے وہاں رواج یہ ہے کہ مسجد کا کمرہ ہال بہت بڑا بناتے ہیں. اتنا بڑا ہال تھا کہ جس میں بیک وقت 2500 آدمی نماز پڑھ سکتا. اتنی بڑی مسجد، پہاڑی کے اوپر اونچی، نیچے لائبریری، ہال، مرکز اسلامی اور مہمانوں کے لیے کمرے بنائے ہوئے، اوپر مسجد کا حال. میں نے دیکھا مسجد کا حال بھی بڑا ہوا، نیچے کا حال بھی بڑا ہوا، صحن مسجد بھی بھرا ہوا، لبالب بھرا ہوا. اب خطبہ ختم ہوا، دیر سے ہم پہنچے تھے، خطبہ آخر پہ تھا. رب کی قسم ہے یہاں مسجد کے پڑوس میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم کسی کی کوئی جھوٹ مقصود نہیں کہ مجھے کیا ملے گا. خدا کی قسم ہے جب امام نے کہا وللضالین تو مسجد اس طرح گونجی کہ آپ کی یہ وہابیوں کی مسجد یا چینیوں والی مسجد نے کیا گونجنا تھا، ایسا معلوم ہوا کہ جایا گویا کہ میں مسجد نبوی یا بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. پوری مسجد آمین سے گونج اٹھی. میں مسئلہ بھی پوچھنا تھا حافظ عبد القادر صاحب سے کہ میں اتنا خوش ہوا کہ مجھے پتا نہیں اب وہ میری نماز ہوئی بھی ہے کہ نہیں. قدرتی بات ہے، سنت کی اتنی مجھے خوشی ہوئی. 9 مسلم، اوپر گیلری بنی تھی جس طرح ہماری. یہ سن لو ایک بات آ گئی ہے، تاریخی بات تمہیں بتلاتا ہوں. یہ جو گیلریاں بنتی ہیں نا مسجدوں میں عورتوں کے لیے، ہے تمہاری مسجد میں گیلری؟ یہ صرف ہندوستان میں سب سے پہلے اہل حدیثوں نے بنانی شروع کی ہے گیلری. یہ بھی شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، بات پتا ہے اس بات کا؟ ہندوستان پاکستان میں سب سے پہلے مسجد میں عورتوں کے لیے گیلریاں اہل حدیث نے اپنی مسجدوں میں بنائی. کیوں پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے مسلک کے لوگوں کے نزدیک عورت کا مسجد میں آنا جائز ہو. ہائے، یہ کتاب و سنت کی تعلیم کو اما عائشہ کی سنت کے مطابق اگر عورتوں تک پہنچایا تو یہ بھی نبی کے متوالے اہل حدیثوں نے ہی پہنچایا، یہ بھی ہم نے پہنچایا. دیکھ لو جا کے پرانی مسجدیں دوستوں کی، کسی مسجد میں گیلری آپ کو نہیں ملے گی. اور اہل حدیث کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس میں عورتوں کے لیے گیلری نہ ہو یا عورتوں کے لیے الگ جگہ نہ بنائی گئی ہو. اوپر میں نے دیکھا کوریا کی مسجد میں بڑی گیلری بنی، نیچے مرد اور اوپر عورتیں اللہ کی بارگاہ میں سر بسید. جب رکوع کیا سب نے رفع دین، اور نئے نئے مسلمان ہوئے جو پرانے اہل حدیث ہو گئے نا وہ تو رفع دین بھی اس طرح کرتے ہیں جس طرح پتھر اٹھائے ہوئے ہیں کہ اگر ذرا اونچی کی تو بازو ٹوٹ جائیں گے، اسی طرح کرتے ہیں ایسے ٹلی. پتہ نہیں کتنے کو ڈر دینے. اور وہ دن گئے کہ تنہا تھا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں. یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. اور ہمارے اکابر نے تو نبی کی سنتوں پر اس وقت عمل کیا جب پورے بر صغیر میں اتنے اہل حدیث بھی نہ تھے جتنے اکاڑے کے اس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج تو رب کا کرم ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک چکو تو تھلے وہاں بھی نکلا ہوتا ہے. اب تو رب کا کرم ہے. کوئی زمانہ تھا لوگ کہتے تھے لاہور میں کوئی اہل حدیث نہیں. خود میں نے دیکھا ہے وہ دور، جب میں پڑھ کے آیا تو لاہور میں صرف 27 مسجدیں تھیں اہل حدیث کی. اب جانتے ہو لاہور جس کو سب سے بڑا یہ کہا جاتا ہے کہ بدعات کا وہاں زور ہے، پتہ ہے کتنی مسجدیں ہیں لاہور میں اہل حدیث کی؟ 107 مسجدیں ہیں جن میں جمعہ ہوتا ہے. 100. اب پہلے ایک دفعہ میں آیا تھا یہاں مدرسے میں، اس سے چوتھا حصہ آدمی بھی نہیں تھے. آج میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں ان میں سے کوئی فرشتے ہی نہ بیٹھے ہوئے ہیں بندوں کی صورت اختیار کر کے.
اب اللہ کا انعام، اللہ کا اکرام، اور خدا کی قسم ہے ہم اغراض کے بندے بن گئے. وہی جو میں نے کہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے. داستان اس سے زیادہ سچی بات ہو کیسے سکتی؟ کون ہے جو اس کا انکار کرے؟ میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے ملک کے بہت بڑے جج کے پاس بیٹھا ہوا تھا، باتیں ہو رہی تھی، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا، نام نہیں لیتا کہ یہ عدالت کے منصب کے منافی ہے. ان کے دل میں خیال آیا، کہنے لگے یار میں کئی دفعہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھنا چاہتا ہوں پھر وقت نہیں ملتا، یاد نہیں رہتا. میں نے کہا جی پوچھیے کیا بات ہے. کہنے لگا حضرت آپ غصے تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا حضرت آپ میرے بزرگ ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں، محتشم ہیں، میں آپ پر غصے کیوں؟ کہنے لگے یار یہ اہل حدیث، بڑا اس نے عجیب سے انداز میں کہا یہ اہل حدیث کیا ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں بڑی یار بےہودہ باتیں سنی ہوئی ہیں. صحیح بات ہے کہ میں تو ویسے مسلک کے بارے میں تو بڑا سینسٹیو، بڑا حساس ہوں، لیکن میں نے پیشانی پہ شکن نہیں ڈالی. میں نے کہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتلائیں یہ ہوتے کیا، ان کا مسلک کیا؟ یار ان کے متعلق بڑی باتیں مشہور ہیں. میں نے کہا ان کے متعلق جتنی باتیں مشہور ہیں نا مجھے تو وہ پتا نہیں، کیونکہ میرے سامنے تو کبھی کسی نے کی نہیں. اگر آپ ذرا کھل کے بتلائیں یا میری بات سن لیں شاید آپ کا جواب ہو جائے. کیا لگا سناؤ. میں نے کہا اہل حدیث یہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مدینہ طیبہ میں اور مکہ مکرمہ میں سرور گرامی جو کہ آمنہ کے فرزند ارجمن تھے ان پہ نازل ہوا، اور آپ کی زندگی میں پورا قرآن اتر آیا تھا، کوئی حصہ باقی نہیں رہا. یار یہ اتنی وضاحت کی کیا بات ہے، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، آپ بات کریں. میں نے کہا نہیں ہے وضاحت کی ضرورت. میں نے کہا میرے باتوں کو ذرا غور سے سنتے رہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو بھائی یہ دور جو بیٹھے ہوئے آ رہی ہے کہ ستے رہے؟ بولو آ رہی ہے. دھیان سے ذرا بات کو سنو، کام آئے گی تمہارے بات. میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا سرور گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا جو کسی اور پہ اترا. کہ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے. میں نے کہا اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کی تشریح سید کونین رسول ثقلین نے اپنے عمل سے اپنے فعل سے نہیں کر دی. قرآن کا ایک ایک حرف میرے آقا و مولا نے عمل کر کے اپنے صحابہ کو بتلا دیا ہے کہ قرآن کا معنی، قرآن کا مطلب، قرآن کا مقصد، قرآن کا مفہوم یہ ہے، اور یہ ہے قرآن کے معنی. اس نے کہا اس میں بھی کوئی شک نہیں. میں نے کہا اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ حضور اس دنیا سے اس وقت تشریف لے گئے جب دین مکمل ہو چکا تھا اور دین میں کوئی خلل اور نقص باقی نہیں رہا تھا. کیا لگا یہ بھی ٹھیک ہے. آگے میں نے کہا بس اتنی ہی بات ہے جو تم نے بڑی سنی ہے. کیا نہیں یار مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں مذاق تو نہیں کرتا. کیا لگا میں پھر تمہیں بتلاتا ہوں کہ تم کیا کہتے ہو. میں نے کہا بتلاؤ. کیا لگا یار سنے تم اماموں کو نہیں مانتے، پیروں کو نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، یہ تو بڑی. میں نے کہا سنو ماننے کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا تم امام کی بات کہتے ہو، میں تو تمہیں بھی مانتا ہوں، میں تو تمہیں بھی مانتا ہوں کہ تم جج ہو، بڑے اچھے آدمی ہو، کیا مطلب؟ کہنے لگا نہیں نہیں بات ایمانداری. میں نے کہا خدا کی قسم ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام، اولیاء، محدثین، فقہا انہوں نے دین کو مکمل نہیں کیا، دین ان کی آمد سے پہلے مکمل ہو چکا تھا. دین ان کی آمد سے پہلے مکمل ہے. انہوں نے دین کی توضیحات کی، تشریحات کی ہیں دین کو سامنے رکھ کر. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ بڑے برگزیدہ، بڑے عمدہ، بڑے اعلیٰ، بہت نیک
لیکن جس کی بات اللہ رسول کے خلاف ہے ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جو اللہ رسول کے مطابق ہے سر آنکھوں پہ۔ اب ذرا سننے کی بات ہے۔ اس نے کہا اچھا ایک بات یار، یہ جو تم پیروں کو نہیں مانتے اس کی بات، میں نے کہا یہ بھی سن لو۔ اب تو ذرا بدل دیا ہے نا، پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اب تو پیر بن گئے ہیں وہابی بھی۔ میں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کہنے لگا کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہم مانتے ہیں دینے والے کو، لینے والے کو ہم نہیں مانتے۔ فرق صرف یہ ہے، ہم مانتے ہیں کس کو؟ دینے والے کو، لینے والے کو ہم پیر ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہم نے پیر مانا اس کو اور جس کے گھر میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلی۔ 2 ماہ تک جس کے گھر میں آگ، کیا مطلب ہے آگ نہ جلنے کا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جس کے گھر میں 2 ماہ تک پکانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی، گھر میں آیا عائشہ ناشتے کے لیے کچھ ہے، آقا کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا مسجد سے تشریف لایا، فرمایا عائشہ کچھ نہیں ہے تو تمہارے چہرے پہ غم کے بادل کیوں چھائے؟ آقا آپ کائنات کے شہنشاہ، آپ گھر تشریف لائیں اور گھر میں آپ کے ناشتے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ ابھی آنکھ سے آنسو نہیں چھلکا کہ سرور کائنات کے چہرے پہ تبسم آ گیا۔ فرمایا عائشہ شکر کرو اللہ نے ہمیں ایک اور روزہ اپنی ذات کے لیے رکھنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ انی صائمن، میں نے تو تم سے ویسے ہی پوچھا تھا، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرے دن پھر آئے، عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ آقا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، انی صائم، میں نے تو آج بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ رات کو آئے، افطاری کے لیے کچھ ہے؟ آقا ایک کھجور ہے۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے، جس کو کھجور مل گئی سب کچھ مل گیا۔ پھر آئے، آقا آج تو پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا عائشہ اللہ نے ہر چیز کو پانی ہی سے بنایا ہے، پھر کیا پانی تو موجود ہے؟ آقا آج تو گھر میں نمک بھی باقی نہیں رہا۔ فرمایا کچھ نہیں، آج پانی سے ہی گزارا۔ 2 ماہ تک ایندھن نہیں جلا، 2 ماہ تک آگ، اور پھر پڑوسن ایک آئی، شام کا وقت، نبی طاہر و مطہر تشریف لائے۔ عائشہ آج کچھ گھر میں ہے؟ آقا ایک کھجور آئی تھی تحفے کی، میں نے بچا کے رکھی۔ آقا آپ کے آنے سے پہلے ایک فقیر عورت اپنے ساتھ چھوٹی سی بچی لے کے آئی۔ اس نے کہا نبی کے گھرانے والوں، میری بچی نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، آقا وہ کھجور جو میں نے آپ کے لیے بچا کے رکھی تھی آقا میں نے اٹھا کے اس فقیر کو دے دی ہے۔ آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ عائشہ آج تو نے جی خوش کر دیا ہے کہ آج ہی کی کھجور تو کام آئی ہے جو قیامت تک کام دے گی۔ عورت طرف اٹھی، پڑوسن بھاگی ہوئی گھر گئی، خامند کی وفادار، خامند کی وفاشیار، گھر میں ایک ہی بکری، اس کا دودھ دویا، بچوں کو نہیں پلایا، رکھ لیا، لیکن اپنی مرضی سے اٹھا کے نہیں لے گئی کہ خامند سے نہیں پوچھا ہے۔ خامد آیا، دیکھا بی بی جاگ رہی ہے، رات گئے۔ بی بی کیا بات ہے آج اتنی رات گئے جاگ رہی؟ تڑپ اٹھی، آنکھوں میں آنسو، کہا میرے آقا آج میں کائنات کے شہنشاہ کے گھر گئی، ان کے گھر تو 2 ماہ سے آگ نہیں جلی ہے، اور آج کائنات کے امام تشریف لائے، ان کے روزہ افطار کرنے کے لیے گھر میں پانی کے گھونٹ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے مالک آج میں نے دودھ کو بچایا، بچوں کو نہیں پلایا، تیری اجازت کی طلبگار رہی، سوچا کہ تو آئے اور میرے آقا کے گھر والوں کو دودھ کا پیالہ دے آئے۔ وہ لے کے چلا دودھ کا پیالہ۔
مسجد نبوی سے ہو کے راستہ حضور کی کوٹھی کی طرف جاتا ہے. مسجد سے گزرنے کے لیے گھر سے چلا. مسجد میں 117 طالب علم درویش مدرسے کے, دین کو پڑھنے والے, دین کو پڑھانے والے, ان میں سے ایک جاگ رہا ہے. کہا تمہیں ابو ہریرہ نیند کیوں نہیں آتی؟ کہا مدینے کے مسجد کے رب کی قسم ہے, میں نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا, لیٹتا ہوں تو پیٹ کروٹ نہیں بدلنے دیتا. کیسے سو؟ اٹھ کے کھڑے, بیٹھ گئے. کہا اللہ دیکھ لے, میں نے 5 دن تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا, آج تو نیند نہیں آتی, آج کچھ کھانے کے لیے بھیج دے. ہائے دل میں سوز ہو تو دعا اور شم اللہ کے کناروں تک جا پہنچے. آج ہم مانگتے ہیں دل میں سوز نہیں, کیسے پہنچے؟ ہم کہتے ہیں ہماری سنی نہیں جاتی. ہماری کیسے سنی جائے؟ پیٹ میں حرام جاتا ہے, کیسے سنی جائے؟ ہم کیسے سنائیں؟ کس طرح بات کو اللہ تک پہنچائیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں ابھی میں نے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں گرایا کہ دیکھا ایک آدمی دودھ کا پیالہ لیے ہوئے مسجد میں آ رہا. کہا میں خوش ہو گیا. میں نے کہا ابو ہریرہ آج تو خدا سے کچھ اور مانگ لینا تھا, بڑی جلدی دعا سنی گئی. اللہ اکبر. کہا لیکن دودھ والا ہماری طرف نہیں آیا, نبی کے باب عالی کی طرف بڑھ گیا. کہا میں نے سوچا ابو ہریرہ آج تیری دعا راستے میں رہ گئی ہے. دروازے پہ دستک دی, کونین کے تاجدار باہر آئے. کیا ہے؟ اندھیرا, ساتھی کے ہاتھوں میں لرزش, آنکھوں میں آنسو. اللہ کے حبیب میری بیوی نے بتلایا آپ کے گھر میں 2 ماہ سے آگ نہیں جلی. آقا میری کل کائنات یہی دودھ کا پیالہ تھا, لے کے آ گیا ہوں, قبول فرمائیے. کائنات کے شہنشاہ نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور حدیث کے الفاظ ہیں, سنو میں نے کہا تیرا پیر لینے والا اور میرا پیر 2 مہینے کا بھوکا, 2 مہینے کی بھوک سے پیٹ پہ پتھر بنا ہوا, لیکن دودھ کا پیالہ لیا, اپنے گھر کا رخ نہیں کیا, مسجد کے درویشوں کا رخ کیا. صحابی نے کہا آپ کے گھر والے بھوکے ہیں. فرمایا ساتھی محمد اپنے گھرانے کی بھوک کو برداشت کر سکتا ہے, مدینے کے فقیروں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. میرا آقا یہ, میرا پیر یہ ہے. آئے ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا تاکہ حضور کو پتا چل جائے کہ میں جاگ رہا ہوں, کسی اور کا نام نہ لے لے. حضور آئے, میں نے ذرا کھنکار کے گلا صاف کیا, حضور نے پہچان لیا. فرمایا ابو ہریرہ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ادھر آؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ بڑی دعا سنی ہے تو نے, تو پیالہ جا کے پھر واپس آ گیا. کہا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ آیا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اچھا پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ 116 جو باقی ہیں ان کو جگاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ آج کوئی قسمت کا پتہ نہیں کیسی قسمت ہے, پہلے نکل گیا پھر واپس آیا اور آیا بھی تو 116, یہ تو دودھ کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچے گا. لیکن حکم حضور کا, اور مومن کبھی حضور کے حکم سے سرتابی کی مجال اپنے دل میں رکھتا. کہا اٹھا, ساتھیوں کو اٹھایا. کہا مجھے خیال ہوا حضور پہلے تو مجھے کو پلائیں گے. فرمایا تبسم کیا, فرمایا ابو ہریرہ پلاؤ ترتیب سے اور بسم اللہ کہو. اللہ کا نام لیا, اور کس کے نام کی برکت ہے؟ اور کس کے نام کی برکت؟ اور جس کے نام کا پیالہ تھمایا تو 116 نے پیا, اور تم اس کا نام لیتے ہو, آتا ہے تو پورے گھر کا سفایا کر جاتا ہے, اور کبھی گھر کے ساتھ گھر والی کا بھی سفایا کر جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو. اور پھر کہتے کیا کہتے ہیں جیلی.
یہ جیلی تھا. ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں اصلی ہے, صفایا گھر جاتا ہے تو کہتے ہیں جیلی ہے. یارو سوچو تو صحیح, ہم تم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں مانگتے. کہا اٹھاؤ, ایک کو پلایا. کہا جب اس نے پیالہ پلٹایا تو اسی طرح بڑا ہوا جس طرح میرے آقا نے مجھے عطا کیا تھا. دوسرا تیسرا ساروں کو پلایا. حدیث کے الفاظ, فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. کہا میں نے ڈیک لگا کے پیا. ڈیک ہی کہتے ہو نا پنجابی میں, کہتے ہیں ڈیک لگا کے پیا. پیا, پینے کے بعد پیالہ پلٹایا. شہنشاہ کائنات نے کہا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے پھر پیا, پھر پلٹایا. آقا نے کہا اور پیو. میں نے پھر پیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, ارشاد گرامی ہے. کہا آقا اب تو پیا ہی نہیں جاتا, دودھ ناخنوں سے نکلنے لگا ہے. کہا جو پیالہ 117 نے پیا, اس ساتھیوں سے بچے ہوئے پیالے کو کائنات کے شہنشاہ نے اپنے ہونٹوں سے لگایا. اور یہاں بات آئی ہے, کہہ دوں برا نہ ماننا یارو, نبی سے ہماری محبت اور اپنی محبت کا موازنہ کرو. تم کہتے ہو صرف 3 مسلمان تھے, اور میں کہتا ہوں اور جس نے نبی کا جھوٹا پی لیا رب نے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام کر دی, اور جس کا جھوٹا نبی نے پی لیا اس کے جنتی ہونے میں شبہ کون کر سکتا ہے؟ پیا. اور میں نے کہا جج صاحب میرا پیر دینے والا, میں دینے والوں کو مانتا ہوں, لینے والوں کو ماننے کے لیے تیار. جج صاحب کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم ہے, کہہ لگے یار اگر اسی کا نام اہل حدیث ہے تو میں بھی اہل حدیث ہوں. خدا کی قسم. 5 منٹ کے بعد میں نے کہا جج صاحب ابھی تو آپ بڑی باتیں کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہیں ویسے. کہنے لگے یار ہم کو حقیقت بتلائی نہیں, اگر اسی کا نام اہل حدیث ہے تو اس سے سچا اسلام کوئی دوسرا ہو سکتا ہی نہیں. اسلام کو اس کا نام, کس کا نام اسلام ہے؟ اسلام نام ہے اس کتاب کا جو رب نے رحمت للعالمین پر نازل کی, یا اسلام نام ہے ان تشریحات کا جو سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا کی. تیسری کسی چیز کا نام اسلام. اسی لیے اسلام جب بھی پہنچا جس ملک میں خالص اسلامی پہنچا, کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کو کسی گورکھ دندے کی سمجھ آتی ہی. میں نے دیکھا لوگوں نے نماز پڑھی, آمین کہی, پھر سب نے رفع دین کی. جتنے میرے گھر میں پیش تھے, پچھلوں کا پتہ نہیں, سب فارغ ہوئے, تقریریں ہوئی. تو بات چلی تھی یہاں سے. میں نے پوچھا کہ یارو یہاں سے اہل حدیث کہاں سے آ گئے؟ سنو ذرا بات. میں نے کہا یار تمہیں کس طرح پتا چلا اہل حدیث؟ بعد میں پتا چلا, انہوں نے بتلایا کہ یہاں اہل حدیث کے سوا کوئی دوسرا مسلمان موجود ہی نہیں جتنے ہیں سب اہل. میں نے کہا تمہیں کس نے بتلایا اہل حدیث؟ انہوں نے کہا جی کچھ تو 3 مولوی صاحبان نے بتلایا ہے, جنہوں نے ہمیں اسلام بتلایا, انہوں نے وہابیت بتلائی اہل حدیث. دوسرا انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم نے اسلام کو اس کی معقولیت کی بنا پر مانا, اسی طرح ہم نے مسلک اہل حدیث کو بھی اس کی معقولیت کی بنا پہ تسلیم کیا. ہم سائنس کو جاننے والے, طبیعیات. میں نے کہا تمہیں اہل حدیثیت کس نے بتلائی؟ اس نے کہا کہ عمر آباد کے اور مدراس کے 2 مدرسوں کے پڑھنے والے اہل حدیث مدرسوں سے فارغ ہونے والے طالب علم یہاں آئے, اور انہوں نے یہاں اسلام کی نشر و اشاعت کی, اور ان سے ہمیں پتا چلا کہ اسلام کی خالص شکل و صورت اگر کوئی کائنات میں موجود ہے تو اہل حدیث کی ہے. یہ مدرسوں کا فیض, یہ مدرسوں کا فیضان. پتا چلا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اس قوم میں
اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ایک ایسے مسلک کو منتخب کیا جس میں اتنی معقولیت تھی کہ جس نے ان عقل پسندوں کو، سائنسدانوں کو، طبیعیات کے ماہرین کو اس طرح متاثر کیا کہ انہیں اس دعوت میں کوئی ایچ پیچ نظر نہیں آئے۔ بعد میں ان طالب علم جو کہ علماء فارغ ہو کے وہاں گئے تھے، ان میں سے ایک کو میں ملا، مجھے پتا چلا کہ ہاں یہ سبب ہے مجھے دعوت دینے کا۔ میں نے اس کو پوچھا یار کچھ اور لوگ نہیں آئے جنہوں نے ان کو تھوڑا سا ورگلانے کی یا بہکانے کی؟ کچھ انہوں نے بتلایا جی ایک نہیں 20 لوگ آئے، 20 لوگ یہاں آئے، انہوں نے پھیلانا چاہا یہاں اپنے افکار کو، لیکن جب ان کو انہوں نے بتلایا کہ اس کو مانو اس کو مانو، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے سیول کی جامع مسجد میں تقریر ہوئی، کہا ہم نے تقریر کرائی، ہم نے کہا علماء ہے، انہوں نے کہا کہ اسلام سمجھنا ہے تو ان کے طریقے سے سمجھو، ان کے طریقے سے۔ کہنے لگا ایک نوجوان جس کی عمر 18-19 سال تھی، یونیورسٹی میں سائنس پڑھتا تھا، اس نے کہا جب نبی پاک اسلام کو لے کے آئے تو یہ بزرگ جن کا نام آپ لیتے ہیں اس وقت موجود تھے؟ دیکھو ذرا سوال کتنا عمدہ کیا ہے اس نام مسلم نے۔ اب وہ مولوی صاحب پریشان ہو گئے، اب کہہ رہے تھے تو یہ تاریخ سے مذاق، جہالت کی بات اگر کہیں نہیں تھے تو سمجھ آ گئی، اب کیا کہے، جھوٹ بول نہیں سکتے، بڑے آہستہ سے کہنے لگے اس وقت تو موجود نہیں تھے۔ اس نے کہا پھر اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی وساطت کے بغیر مسلمان ہوئے کہ ان کی وساطت کے ساتھ مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا جب وہ موجود ہی نہیں تھے تو ان کی وساطت سے مسلمان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا وہ لوگ جو نبی سے براہ راست اسلام لائے بغیر کسی وساطت کے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا اسلام بہتر تھا یا تمہارا اسلام بہتر ہے؟ اس نے کہا کہ کائنات میں سب سے بہترین اسلام انہی کا تھا جنہوں نے نبی سے براہ راست فیض حاصل کی۔ اس نے کہا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہم لوگ مسلم انہی لوگوں کی صف میں اٹھائے جائیں جنہوں نے نبی سے